کتاب کے خاتمہ پر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کہیں، نچوڑ ہے پوری کتاب کا کہ اصل میں حق کو پا لینا اور اس پر قائم رہنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے آگے اس کی اور قیمت جو ہے نا ڈھونڈتے ہیں، یہاں سے خرابی پیدا ہوتی۔ حق مل جانے کے بعد اور صلاح آپ کیا چاہتے ہیں کہ کامیابی ہو، یہاں یہ سب باتیں زائد ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت جو ہیں ان کو انفال کہا ہے، نفل زائد شاید، کہ جو تمہیں مال لوٹ کا حاصل ہو جاتا جنگ میں، یہ تو زائد چیز ہے، مفت میں مل گئی، مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہی تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرو۔ حق بذات خود اپنی آپ قیمت ہے، جس کو حق مل جاتا اب اس سے آگے اور وہ قیمت کیا چاہتا۔ جو اس سے بدقسمت محروم ہے وہ ہر نعمت سے محروم، اس کو سچا سیدھا راستہ نہیں ملا۔ حق مل گیا تو آپ سمجھیں کہ حق خود آپ اپنی قیمت ہے، اس کے آگے کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے لقمان علیہ السلام اور سب کے حوالے دیے نا، اچھی بات کہیں سے بھی ملے بیان کرنی چاہیے۔ خواجہ جلال محمد صاحب ہمیں ان کی ریاضی کی کتابیں ہم پڑھتے تھے کورس میں، تو انہوں نے گیتا جو تھی نا کرشن مہاراج کی، اس کا بھی اردو زبان میں نظم میں ترجمہ کیا، قابل آدمی تھے۔ تو جنگ کا موقع آ گیا مہابھارت کا، جس کے وہ رتھبان تھے وہ دل چھوڑ بیٹھا کہ اپنے ہی بھائی ہیں تایا زاد سارے کی، اور کیا یہ لڑائیاں اور فساد۔ اس وقت فلسفہ جہاد پر کرشن مہاراج نے لیکچر دیا، وہ پھر لمبی ہوتی گئی بات، روح کیا کدھر جاتی ہے وہ بیان ہے۔ بڑی ہندوازم میں اچھی کتاب اگر کوئی ہے، خرابیاں تو پیدا بعد میں لوگوں کے، وہ گیتا، پڑھے لکھے ہندو جو ویدوں سے بڑھ کر گیتا کو پڑھ رہے۔ تو وہاں اس میں ایک شعر یہ بھی تھا، وہ کرشن نے کہا حکم کی تعمیل کر خواہش صلاح کی چھوڑ دے۔ جو حکم ملا نا وہ کر، آگے جو ہے کس کا کیا ملتا ہے، یعنی یہ کیا سوچنا۔ نوکر کے لیے تھوڑی بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آقا کا حکم پورا کر دے۔ یہ صلاح وغیرہ جو ہے نا کہ تم جیتتے ہو یا ہارتے ہو، جب اس چکر میں پڑے شیطان ہم نے پریشان کرتا، پھر کہتے ہیں کبھی یار بدر ہے، کبھی احد ہے، جیت جاتے ہیں، کبھی مارے جاتے ہیں۔ بھائی جو کرنے کا کام ہے آپ کا کہ حق آپ کی سمجھ میں آ گیا، خود بھی اس پر قائم رہیں، دوسروں تک بھی اس نعمت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ انسانوں کی خیر خواہی ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی بھی یہ نعمت حاصل کر لیں۔ اور ایک بات جو کہی کہ یہ ظالم لوگ تحریکوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دینی جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی ہے، اقتصادی ہے، اور دینی تحریکیں بھی یہ مڑ جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے نعرے پر شروع کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کے حامی ہیں، غریبوں کا یہ کریں گے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام نے کبھی آ کر یہ بات نہیں کہی کہ امیروں آ جاؤ یا غریبوں آ جاؤ۔ یہ طبقاتی تقسیم تو ان کی جو اصل تعلیم اس کے خلاف، امیر ہو مگر وہ حق حلال کا کماتا ہو، غریبوں کو دیتا، ہمیں اس کی دولت پر کیا اعتراض۔ ایک غریب ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، کام نہیں کرتا، بدماش ہے، کیا اس کی غریبی کی ہمدردی کریں۔ تو یہ باطل تحریکیں جو ہے نا کمیونزم وغیرہ، ان سے متاثر ہو کر دینی لوگ بھی پھر سمجھتے کہ آج کل یہ نعرہ مقبول ہے غریبوں کی حمایت، غریب بھی برے ہوتے ہیں، امیر بھی حضرت عثمان غنی جیسے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسے ہوتے رضی اللہ عنہ۔ اس لیے حق جو ہے نا کہ ایمان اور صحیح دین، اس کی بات کرنی، یہی بات سمجھائی کہ یہ دینی اور فکری جنگ ہونی چاہیے کفر ایمان کی، دوسرے نعرے نہیں اپنانے چاہیے۔ اور اگر دوسرے یہ الزام لگائیں بھی تو صاحب برات کا اعلان کرے کہ ہماری جنگ نہ کوئی اقتصادی ہے نہ سیاسی ہے، ضمنی باتیں ہیں، ہم نے اللہ کا دین قائم کرنا، اس کے نتیجہ میں جو کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا۔ باقی حکیم صاحب نے جو بات کی بہت پکی بات ہے کہ جو ابتدائی مراحل میں اشفاط ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں کوششوں کے دوران، انہیں کیا ملتا اس انقلاب سے؟ ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو انہوں نے تو اپنی جانیں گوائی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، کھانا سامنے لایا گیا تو آپ بہت روئے، بہت زار و زار روئے، اور کہا یار جن لوگوں کی محنت سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، اب ہمیں فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، ملک حاصل ہے، تو کہا کہ مجھے تو یاد آ گیا حمزہ اور مصعب کے جب وہ شہید ہوئے میدان احد میں، تو ان کو کفن کے لیے کپڑا نہیں ملا، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ہم سے بہتر تھے، ہم تو حضور کے بعد پتہ نہیں کن فتنوں میں مبتلا ہوئے، وہ تو آپ کے سامنے جانے دے گا کہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر کی طرف کھینچتے تھے تو پاؤں ننگا ہو جاتا تھا، پاؤں ڈھانکتے سر ننگا ہو جاتا تھا، آپ نے فرمایا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر یہ سر گھاس جو ہے یہ کاٹ کر ڈال دو۔ تو روتے تھے کہ وہ لوگ کوئی پھل نہیں کھا سکے اس تحریک کا، اب ہم مزے اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ہم سے بہتر تھے۔ تو کام جو ہے نا کہ کام کرو، کام کرو، بس دوسری سب باتیں بھول جاؤ گے، کیا بنتا یہ کیا نہیں بنتا،
خود یہ کام کرنا ہی بذات خود صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ تمہیں یہ توفیق ملی ہوئی ہے، حق سمجھ میں آ گیا، اس پر لگے ہے تو بات بہت سمجھنے کی، مگر سمجھ آ جاتی ہے نا، پریشانی نہیں ہوتی، جو تمہارے کرنے کا کام ہے کرو۔ باقی ریاض صاحب جو آپ اخوان المسلمون دوسرے کہتے ہیں ناکام نہیں ہوگی، اب بھی اثرات ان کے بالکل جڑے ہیں ان معاشروں میں، سارے دباؤ کے بعد جو ہے حکومتیں لوگوں کے دماغ سے وہ کھرچ نہیں سکی، اب بھی کسی نہ کسی رنگ میں اخوان اور ان کے ساتھی آگے آ جاتے ہیں۔ وہاں ترکی میں بھی اتنی محنتوں کے باوجود کیا ہے انہوں نے حاصل کیا، سیکولر دین پھر بھی آ رہا، آہستہ آہستہ قدم رکھ رہے ہیں، دانائی سے وہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے ٹکر بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یار سیکولر ہی ہیں مگر جمہوری طریقے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسکارف لینے میں کوئی حرج نہیں، اکثریت لے آئے نا اپنے بندوں کی، وہ اسلام کی بجائے یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نے یار فیصلہ دے دی، تو اچھی بات ہے۔ اگر وہ فوج نامراد سے براہ راست ٹکر نہیں لیتے، اپنا کام نکالتے جا رہے ہیں حکمت سے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے، اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی ٹھیک ہے مارے گئے بالا کوٹ میں، مگر جو وہ بیج بو گئے تھے، اب بھی یہ توحید اور سنت کا جو چرچا ہے، اتنے لوگ آگے سے آگے ہیں، مدارس ہیں سارے، اسی بیج کا یہ ظہور ہے، پھیلا دیا ساری انڈیا میں انہوں نے توحید کا یہ غلغلہ، بیکار نہیں محنت جاتی۔ باقی جب ہم اسی دنیا تک نظر محدود کر لیتے ہیں اور کامیابی بھی ظاہری کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں بھی جعلنا لہم لسان صدق علیہ، جو اصل صلہ ہے کہ سب لوگ ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، ادب سے ذکر ہوتا ہے، دل اس وقت ادب سے جھک جاتے ہیں جب ان کی باتیں آتی ہیں۔ وہ کہاں ان ظالموں کا نصیب ہے جو تختوں پر بیٹھے، خزانے ان کے پاس سے مرے ہیں، اس وقت بھی زندگی میں بھی دل میں تو لوگ ان پر لعنت ہی کرتے تھے، مرنے کے بعد تو بالکل ہی ہر وقت اس بے فی ہذہ دنیا لانا، جب بھی ذکر ہوتا تو پلید تھا، ملعون تھا۔ تو یہاں بھی نیک لوگوں کے حق میں زبانیں بلند ہوتی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس وقت آگ میں ڈالے گئے، نمرود حکمران تھا، کون نمرود کو رحمۃ اللہ علیہ السلام کہتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر خیر آتا ہے اسی وقت کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کہتا میں لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریف اور ثنا رکھ دیتا، انہیں وہ انعام ملتا جو کوئی حکمران ساری دولت خرچ کر کے بھی نہیں حاصل کر سکے، دلوں میں محبت ہو جائے، ان کی تعظیم اور عقیدت پیدا ہو جائے، یہ صرف نیک لوگوں کو ملتا۔ مگر اس کے لیے دین کی تعلیم جو ہونی چاہیے، قرآن پڑھے، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھے، نیک لوگوں کے تذکرے پڑھے، پھر فوز تو رب الکعبہ ہی ہوتا، نیزہ بھی لگ جائے تو کہتا کامیابی کام۔ تو دنیا کو ہی دیکھے تو پھر یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ